سابق گورنر پنجاب اور موجودہ MNA تحریک انصاف کے میاں محمد اظہر کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ میں موجودہ حکومت کی اہم شخصیات، PTI کے اہم شخصیات اور اہم سیاسی و سماجی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ ایک خبر تو یہ ہے، دوسری خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی مشکلات کم نہیں ہو سکیں، تو آج اسی سلسلے میں پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے احتجاجی پریس کانفرنس کا انعقاد بھی کیا۔ انہوں نے کیا کہا اس پریس کانفرنس میں، یہ بھی آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اور اہم اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے صاحبزادوں قاسم اور سلیمان نے امریکہ میں رچرڈ گرنیل کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں کیا اہم امور زیر بحث آئے وہ بھی آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ کل تحریک انصاف کے موجودہ MNA میاں محمد اظہر، تحریک انصاف کے روپوش رہنما میاں حماد اظہر کے والد محترم جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ وہ کافی عرصے سے علالت کی زندگی گزار رہے تھے، تو آج ان کا نماز جنازہ تھا۔ تو ان کے نماز جنازہ میں پنجاب کے وزیر کھیل جو ہیں فیصل ایوب کھوکھر، انہوں نے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور اسی طرح سے موجودہ جو تحریک انصاف کے جو MPs ہیں جن میں حافظ فرحت عباس، فرق جاوید مون اور اسی طرح سے مختلف جو رہنما ہیں انہوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اس نماز جنازہ میں مرحوم کے جو روپوش تحریک انصاف کے جو جنرل سیکرٹری پنجاب ہیں یعنی میاں حماد اظہر، وہ بھی جو ہے وہ اپنی خود ساختہ روپوشی کو ختم کر کے اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر جو حکومت پنجاب نے جو احسن اقدام کیا وہ یہ تھا کہ ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، حالانکہ میاں حماد اظہر بھی حکومت پنجاب کو 9 مئی کے مختلف جو مقدمات ہیں جو بعد میں 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ کو پتہ تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں پر مختلف کیسز جو ہیں وہ مختلف شواہد کی بنا پر قائم کیے گئے تھے۔ تو میاں حماد اظہر کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ان پر بھی مختلف کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، لیکن وہ ان کیسز میں گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے تھے۔ تو آج جب ان کی والد محترم کا نماز جنازہ تھا تو وہ اس میں شریک ہوئے۔ تو اس موقع پر میاں حماد اظہر کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کل جو وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میاں حماد اظہر کو اپنے والد محترم کے نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے، اور انہوں نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری ذاتی رائے میں ان کو عدالتی حکم پر اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو کیا جائے، لیکن حکومت ان کو گرفتار نہیں کرے گی۔ میاں حماد اظہر کی گرفتاری کے متعلق رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا قانون ان کو گرفتار کرے نہ کرے وہ قانون جانے، عدالت جانے، لیکن میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مرحوم میاں اظہر جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بھی قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، ایک وقت میں وہ ان کے ساتھ بھی مسلم لیگ میں رہے ہیں، تو اس لیے ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیں بھی ان کی وفات کا دکھ اور افسوس ہے، اور انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دوسری خبر ہم نے آپ کو بتائی کہ تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں پر آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز کی وجہ سے ان کو سزائیں جو ہیں وہ کل جو دہشت گردی کی جو عدالت تھی اس نے سزائیں سنا دی ہیں، جن میں سزائیں جن کو ہو چکی ہیں ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر اعجاز چودھری، ان سمیت کوئی اور بھی کچھ رہنما شامل ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں، جبکہ اس کیس جو ایک کیس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو بری کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک دو اور بھی لوگ تھے ان کو بھی بری کیا گیا تھا شواہد نہ ہونے کی بنا پر۔ لیکن ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب پر اور بھی کیسز ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ شاید جو بری کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایک کیس میں تو یہ کسی مبینہ ڈیل کا نتیجہ ہے PTI کے ساتھ، لیکن چونکہ ان کے کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، سزا بھی عدالت دے رہی ہے، بری بھی عدالت ہی کر رہی ہے، تو اس کو کسی قسم کی ڈیل کا
کا کہنا یہ مناسب نہیں ہے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے نا وہ ان کو سزا کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. یہ عدالت جانے اور جناب جو اس کیسز میں جو ملزمان ہیں وہ جانے. تو ہمارا تو کام ہے جو سیاسی ایشوز ہیں اس پر گفتگو کرنا. تو ناظرین بڑی خبر جو ہم نے آپ کو آغاز میں بتائی وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹے یعنی قاسم اور سلیمان امریکہ کے دورے پر پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کیلیفورنیا میں رچرڈ گرنیل جو کہ امریکہ کے ایک اہم رہنما ہیں ان سے ملاقات کی, ان سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کی وجہ سے یعنی ان پر 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے وہ مختلف کیسز ان پر بنے ہیں, کافی سارے درجنوں کیسز جو ہیں وہ ان پر قائم ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ براہ راست پاکستانی حکومت سے یہ کہے کہ جی آپ فلاں کو ریلیف دے دیں, فلاں کو یہ کر دیں وہ کر دیں. ہر ملک کے اپنے اپنے اندرونی معاملات بھی ہوتے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کی امریکی لوگوں کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ ایک اہم نوعیت کی آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے گا تو ایسا سوچنے والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال جو ہے وہ ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا حقیقت پر مبنی نہیں ہے. پاکستان الحمدللہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے, اس کے اپنے قوانین ہیں, وہ اندرونی کوئی بھی ملک کسی کی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف پر مشکلات جو ہیں وہ مزید آئیں گی اور انہیں مزید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.